الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جو آیت پڑھی گئی اس کے ابتدائی حصے سے متعلق گفتگو پچھلے جمعہ کے اندر ہو چکی کہ جو لوگ نکاح کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے وہ عفت و پاک دامنی کا دامن تھامے رکھیں، اور اس کی ترتیب اور اس کی ایک تدبیر احادیث کے اندر یہ بیان کی گئی کہ ایسے لوگ کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام کریں، یہ ان کی پاک دامنی اور عفت کی حفاظت میں مددگار ثابت ہوگا۔ تب تک اپنے آپ کو روکے رکھیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی نہ بنا دے، خوشحال نہ بنا دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، اس میں ایک حکم یہ تھا کہ جو غلام یا بادی اپنے آقا سے آزادی کا پروانہ لکھوانا چاہے، ان سے آزاد ہونا چاہے اور بدلے میں کچھ مال کی پیشکش کرے، تو اللہ فرماتے ہیں آقاؤں کو مخاطب کر کے کہ فکاتبوہم، ان کی آزادی کا پروانہ لکھ دو اگر ان کے اندر تم خیر اور بھلائی پاؤ، اور اپنے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس مال میں سے ان کو کچھ دو، جو معاہدے میں طے ہوا ہے کہ اتنا مال وہ آزادی کے بعد کما کر ادا کریں گے، تو وہ ان کے اوپر اگر بوجھ ہے، زیادہ مسلط ہو گیا ہے، تو اللہ کا جو دیا ہوا تمہارا پاس اللہ کا مال ہے اس مال میں سے بھی ان کو کچھ دے دو، یعنی ان کی مدد کر دو، کچھ آدھا یا اس میں سے کم کر دو۔ یہ تعاون ہونا چاہیے تاکہ اللہ کا دیا ہوا مال و دولت کسی ایک سرمایہ دار کی مٹھی کے اندر سمٹا نہ رہے، اللہ کا مال اللہ کی مخلوق تک پھیلنا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ نے دے رکھا ہے انہیں خود احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا اپنا مال نہیں ہے، اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ہمارے سامنے اللہ کی دوسری مخلوق پریشان اور تنگی اور مفلسی کے اندر کیسے رہ سکتی ہے جبکہ مال ہمارے پاس بڑی تعداد میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو یہ احساس دلایا ہے اللہ نے اہل ثروت کو کہ مال ان کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو جب بھی ضرورت ہو تو اس کو نکالنا چاہیے، وہاں تک پہنچانا چاہیے تاکہ تمام مخلوق اللہ کے مال سے مستفید ہو۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تم لوگ اپنی عورتوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، بیٹیوں کو، بالیوں کو یا بیویوں کو کسی بھی طرح سے اپنی عورتوں کو بدکاری پر مجبور کرنا تاکہ اس کے ذریعے کچھ مال حاصل کیا جائے، ان کو بدکاری میں مبتلا کر کے ان کو کمائی کا ذریعہ بنانا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ہرگز ایسا مت کرنا۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی عورتوں کو بدکاری پر مجبور مت کرنا اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہیں، اپنی طبیعت کے اعتبار سے وہ عفت اور پاک دامن ہے، شریف خواتین ہیں، تو ان کو بدکاری پر مجبور کرنا
اور مجبور کر کے اس کے ذریعے سے دنیا کا کچھ مال حاصل کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دور جاہلیت کی خرابیوں میں سے ایک خرابی کیونکہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے خواتین کو زنا اور بدکاری پر مجبور کر کے اس میں ملوث کرا کر ان کو کمائی کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پابندی لگائی، اس پر منع کر دیا۔ لیکن قرآن کی ممانعت بلا شبہ 1460 سے اس چیز پر ہے، اور غیرت مند مسلمان ہی کیا عام انسان بھی اس عمل کو گھناؤنا سمجھتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی شریف انسان کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی طبیعت کے اندر اگر نفاست، پاکدامنی اور شرافت باقی ہے تو اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اپنے خواتین کو، گھر کی عورتوں کو بدکاری پر مجبور کر کے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا جائے۔ لیکن دور نبوت کی دوری کے بعد جہاں اس دور کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی، وہی زمانے جاہلیت کی جراثیم پھر ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ دور نبوت کے دور ہونے کے بعد یہ بیماری بھی ظاہر ہو گئی، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے خواتین کو کمائی کا ذریعہ بنائے ہوئے اس طرح کہ ان کو غیروں کے ہاتھ زنا اور بدکاری کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ نہایت ہی گھٹیا عمل ہے، گھناؤنا عمل ہے، بدترین جرم ہے، اور اس کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال بھی وہ ناجائز اور حرام ہے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو ان کو مجبور کرے گا اللہ کی ممانعت کے بعد بھی، اگر کوئی باز نہیں آتا ہے، عورتوں کو اس عمل پر مجبور کرتا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ ان کو مجبور کیے جانے کے بعد ان کو تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ عورت چونکہ اپنی طبیعت سے، اپنی رضامندی سے نہیں جا رہی ہے، اس کو ڈرا کر دھمکا کر کسی بھی طریقے سے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، تو مجبور کی گئی عورت کو تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ مجبور کرنے والا یہ بخشا نہیں جائے گا، اللہ کی معافی کا پروانہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو خواتین جن کو مجبور کر دیا گیا، مارنے کی دھمکی مل گئی، قتل کی دھمکی مل گئی، اور بھی کسی طرح کی دھمکی مل گئی کہ جس کے آگے وہ مجبور ہو گئی اور مرد کے ناجائز مطالبے پورا کرنے پر آمادہ ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی مجبور کی گئی عورتوں کے لیے ہم بڑے معاف کرنے والے ہیں اور بڑے رحم دل ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً ہم نے تم لوگوں کی طرف واضح احکام اتارے ہیں۔ جو احکام ہم نے تم کو دی ہے ایمان والوں، قرآن کے ذریعے، یا اب تک سورہ نور کے اس ابتدائی آیات سے لے کر یہاں تک جتنے احکام آئے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے احکام تم کو دیے وہ بہت واضح ہے، بہت صاف ہے، اس کے سمجھنے میں کوئی پیچیدگی، اس پر عمل میں کوئی دشواری ایسا کچھ نہیں ہے، بہت ہی آسان اور بہت واضح احکام ہم نے اتارے ہیں۔ اور ان لوگوں کا واقعہ بھی ہم نے بیان کیا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تم سے پہلے پچھلے نبیوں کے زمانے میں جو لوگ گزرے ہیں، ان کو اس میں جو نبیوں کے ماننے والے تھے ان کے ساتھ اللہ کی نصرت و مدد کس طرح شامل ہوئی، اور جو نبیوں کا انکار کرنے والے تھے، نبیوں کی تعلیم کو نہ ماننے والے تھے، ان کے اوپر عذاب آئے، ان کا کیا انجام ہوا، یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کر رکھی ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تقویٰ پیدا کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر، جو متقی بننا چاہتا ہے پچھلی قوموں کے واقعات کے اندر اس کے لیے نصیحت ہے، وہ اس سے عبرت حاصل کرے گا، ڈرے گا، لرزے گا کہ خدا نہ کرے ہم بھی اگر اپنے نبی کے ساتھ اسی طرح انکار والا، ان کی تعلیمات کو چھوڑنے والا عمل کریں گے تو پچھلی قوموں کے منکرین اور مکذبین کے جیسا کہیں ہمارا بھی انجام نہ ہو جائے۔ تو اس ڈر سے، ان واقعات سے وہ عبرت حاصل کرتا ہے، اور قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات اور حالات کو بیان ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ امت محمدیہ کے افراد کو ان واقعات سے عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل کرنے کا موقع ملے۔
اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ آسمان و زمین کو روشن کرنے والے ہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کو روشن کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو ظاہری اعتبار سے جو روشن کیے ہوئے ہیں سورج اور چاند وغیرہ کی روشنی سے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو نور ہدایت سے بھی منور کرنے والے. آسمان پر جو مخلوق ہے فرشتے، اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو ان کو نور ایمانی سے منور کیے ہوئے ہیں. نور ہدایت ان کے اندر ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نور ہے. اور ایسے ہی زمین کے اوپر جو مخلوق ہے ان میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ایمان کے نور سے ان کے دل کو منور کیا ہے. تو یہ جو آسمان و زمین کا جو نور ہے، چاہے وہ ظاہری نور ہو چاہے وہ قلبی نور ایمان کا نور ہو، یہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے. یہ اللہ مالک ہے، جس کے دل میں چاہتا ہے نور ایمانی ڈال دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کی بدقسمتی کی وجہ سے اس کو نور ہدایت سے محروم رکھتا ہے، اس کا قلب اندھیرا کر دیتا ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال اس تاپچے کی طرح ہے جس کے اندر ایک چراغ ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے اندر ہو. الزجاجہ کأنہا کوکب دري یوقد، اور وہ شیشہ ایسا روشن ہو گویا کہ وہ چمکدار ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ چراغ جلایا گیا ہے ایک برکت والے زیتون کے درخت کے تیل سے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو مشرق اور مغرب کی طرف نہیں مڑتا ہے. یکاد زیتها یضیء لو لم تمسسه نار، قریب ہے کہ اس کا تیل، اس درخت کا تیل اس چراغ کو روشن کیے ہوئے رہے اگر اس کو کوئی اور آگ نہ چھوئے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے، نور ہدایت، اور وہ انسان کے بندوں کے دلوں کے اندر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا نور ہدایت کیسا منور ہے اور کیسی تیز روشنی ہے اس کے اندر. قلب مومن کے اندر اگر صحیح طریقے پر اور اس کے حفاظتی اقدامات اور انتظامات کے ساتھ ہو تو وہ کیسا منور ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ایک تاپچہ ہو اور اس تاپچے کے اوپر ایک چراغ رکھا ہوا، اور اس چراغ کا تیل کوئی عام تیل نہ ہو، اس کے اندر جو تیل ڈالا گیا ہو وہ زیتون کا ڈالا گیا. زیتون کے تیل کی آگ مٹی کے تیل کی آگ کی طرح اندھیری اور ساتھ میں کالا دھواں لی ہوئی نہیں ہوتی، وہ آگ نہایت روشن ہوتی ہے. زیتون کے تیل کی آگ روشن ہوتی ہے. تو تاپچہ ہے اور تاپچے کا چراغ تاپچے میں جل رہا ہے. بڑا کمرہ نہیں ہے کہ چراغ اتنے بڑے ہاتھ میں جلایا جائے تو کوئی اس کی روشنی پتہ نہیں چلے گی. لیکن اگر اسی چراغ کو چھوٹے سے تاپچے پر رکھا جائے تو اس تاپچہ کے اندر بھرپور روشنی ہو، اور تاپچے کے اندر ہونے کے ساتھ ساتھ تیل اس کا زیتون کا ہے تو اس کے اندر مزید شفافیت ہوگی آگ میں. اور تیسری چیز یہ کہ اس تاپچے پر چراغ رکھ کر اس کو صاف شفاف شیشے سے پیک کر دیا گیا، ایسا صاف شفاف شیشہ جیسے کوئی آسمان کا چمکدار ستارہ ہو. تو ایسے چمکدار ستارے سے اس کو پیک کر دیا گیا ہے. چراغ تاپچے پر ہے اور نہایت ہی روشن اور صاف شیشے کے اندر ہے، اور اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے وہ زیتون کا تیل ہے. اور شیشے میں ہونے کی وجہ سے لا شرقیۃ ولا غربیہ، ہوا وغیرہ سے وہ متاثر نہیں ہوگا کہ کبھی اس کی لپٹ مغرب کی طرف جھکے کبھی مشرق کی طرف جھکے، ایک سمت میں بالکل سیدھا اوپر کھڑا ہوا رہے گا، ہوا سے محفوظ. اب اس طریقے کے انتظام کے ساتھ
چراغ کتنا مضبوط روشن والا ہوگا، اس کی روشنی نہایت شفاف تیل زیتون کا ہے، شیشے میں صاف شفاف پیک ہے اور چھوٹے سے تاکچے کے اندر رکھا ہوا ہے، تو کتنا بھرپور اس کو روشن کیے ہوئے ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا نور ایمان اللہ تعالیٰ اس کو بندے کے دل کے اندر رکھتے ہیں، گویا وہ دل ایک تاکچہ ہے، اور اس تاکچے کو اگر شیشے سے گھیر دیا جائے، شیشے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عوامل، اللہ تعالیٰ کی عبادات، اس کے حکم کیے ہوئے کام، اس کو گھیر دیا جائے تو وہ ایک صاف شفاف شیشے کے اندر وہ ایمان اور ہدایت کا نور ہے، اور ایک چھوٹے سے دل کے اندر ہے تو دل اس طریقے سے وہ نور ایمانی سے پورے طریقے سے بھرپور منور ہو۔ اگر دل کے اندر شمع ایمانی جلی ہے لیکن اس کو شیشے سے نہیں گھیرا گیا، احکام الہی سے اس کو نہیں گھیرا گیا ہے اور وہ کھلا ہوا ہے، تو فتنوں کی، طوفان کی آندھیاں چلیں گی، وہ ادھر ادھر موڑتا جھکتا رہے گا اور بجھ بھی سکتا ہے، زیادہ ہوا آتی ہے تو چراغ بجھ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ہمارے دل کے اندر بڑی حفاظت کے ساتھ نور ایمانی کو ڈالا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو شیشے سے پیک اور گھیرے رکھیں، اور اس صاف شفاف دل کے نور ایمانی کو گھیرنے والے اعمال صالحہ ہیں، اللہ کے حکم کیے ہوئے نیک اعمال ہیں، ان کو ہم گھیرے رہیں گے۔ چراغ ہمارا نور ایمانی کا گھرا ہوا رہے گا تو اب فتنوں کی آندھی چلے، فتنوں کا سیلاب چلے، ایمان سے ہٹانے کی محنت چلے، جتنی بھی آندھیاں چلتی رہیں گی، چونکہ وہ ایمان اعمال کے شیشے سے وہ نور گھرا ہوا ہے، ایمان کا قائم اور باقی رہے گا۔ اور اس دل کے اندر اللہ نے نور ایمان کو ڈالا ہے، لیکن اس صاحب دل نے اپنے دیے ہوئے اللہ کے اس نور کی شیشے سے اعمال صالحہ سے چار دیواری نہیں کر رکھی ہے، اعمال سے اس کا نور ایمان گھرا ہوا نہیں ہے، تو فتنوں کی آندھیاں چلیں گی، ارتداد کا سیلاب چلے گا، تو اس کا نور ایمانی ایک سمت پر، ایک رخ پر قائم نہیں رہے گا، ادھر ادھر موڑتا رہے گا، اور کبھی تیز کی آندھی سے وہ بجھ بھی سکتا ہے اور آدمی نور ایمان سے محروم ہو کر کفر کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اہمیت کے لیے، ہمارے ایمان کی اہمیت کو ایک بڑی بہترین مثال سے سمجھایا ہے کہ آپ ایمان والو، آپ کے دلوں کے اندر جو نور ایمانی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرو۔ اگر یہ اپنے حفاظتی انتظام کے ساتھ رہے گا تو آپ کے دل کو بھرپور روشن کرے گا، بھرپور روشنی ہوگی، ایمان کی روشنی ہوگی، اور بندہ جب اس کی حفاظت کر رہا ہے شیشے سے، اعمال سے اس نور کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس اعمال کی روشنی ہوگی، نور علی نور، یہ نور بالائے نور ہوگا، ڈبل نور ہوگا۔ ایک اللہ نے پہلے ہی سے نور ایمان جلا رکھا ہے، اور ایک بندہ نے توفیق الہی سے اعمال صالحہ کے نور سے اس کو گھیر رکھا ہے، تو دوہرا نور اس کے قلب کے اندر، اس کی زندگی کے اندر ہوگا، اور جس کی زندگی کے اندر دوہرا نور حاصل ہو جائے ایمان کا، اعمال کا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ منزل پائے گا، وہ اپنی جو منزل مقصود ہے اللہ کی رضا، خوشنودی اور اپنا آخری ٹھکانہ جنت اور اس کی نعمتوں کو پانا، وہاں تک پہنچے گا۔ یہ دونوں نور کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو مثال سماج سے اللہ تعالیٰ سمجھا کر در حقیقت ہم کو ترغیب دے کہ دل میں اللہ کا رکھا ہوا نور ایمانی ہے، اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کی فکر کرو، اور اس کی حفاظت تبھی ہوگی جب اس کو اعمال سے گھیرے رکھو گے، جیسے تاکچے کے اندر رکھا ہوا چراغ وہ ہواؤں سے محفوظ تبھی رہے گا جب وہ شیشے سے پیک کر دیا جائے، جب شیشے سے پیک ہوگا تو اس کا نور اور بڑھے گا، اس کی روشنی اور مضبوط ہوگی، اس سے اور توانائی حاصل ہوگی، اور اگر اس کو ہٹا دیا جائے گا تو ہوائیں چلیں گی، اس کا جو آگ کی جو لپٹ ہوگی وہ ادھر ادھر موڑتی رہے گی، اور کبھی ہوا سے اتنا متاثر ہو جائے گا کہ وہ روشنی بجھ جائے گی، وہ تاکچہ اندھیرا ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر فتنوں کے سیلاب سے اور آندھیوں سے ہمارے دل کا نور بجھ گیا، نور ہدایت بجھ گیا، تو ہمارا دل اندھیرا ہو جائے گا، تاریک ہو جائے گا، اور تاریک اور اندھیرا دل جنت تک نہیں پہنچ پائے گا، اس کا نشان بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس یاد دہانی اور توجہ دہانی پر ہم سب لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے، اور اس کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے فضل سے جب ایمان کا نور جگا رکھا ہے دل کے اندر، تو ہم اور آپ اس کی حفاظت کریں،
کہ وہ نور ایمان مرتے دم تک بجھنے نہ پائے، اس کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں، اتنا منور اس کو کر لیں، اس کی اتنی حد بندی کر لیں اعمال صالحہ کے کرنے سے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر ایسا روشن کر لیں کہ وہ روشنی ہم کو جنت تک پہنچا سکے۔ اللہ کے نور آسمان و زمین کہ وہ روشن کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نور کی مثال اس تاکچے کی طرح ہے جس کے اندر کوئی چراغ ہو اور وہ چراغ شیشے کے اندر ہو اور وہ شیشہ اتنا صاف اور شفاف ہو گویا کہ وہ روشن ستارہ ہے، اور وہ چراغ جلایا گیا ہو زیتون کے بابرکت درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ مشرق و مغرب کی طرف مائل نہ ہوتا ہو، شیشے میں بند ہونے کی بنا پر وہ مشرق و مغرب کی طرف جھکتا اور مڑتا نہیں ہے۔ تو زیتون کے تیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا ہے، اس کے تیل کے اندر شفافیت ہے اور اس کو برکت والا کہا گیا ہے۔ اسی لیے حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے ایمان والوں کو کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو، اس کے بہت سے ظاہری اور باطنی فوائد ہیں، اور اس سے بڑھ کر اس کی افادیت کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو بابرکت تیل کہا ہے، اور ایک سورہ کے اندر تو مستقل اس کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے عربوں کا عام مزاج کا، صحابہ کرام کا خاص طور سے، اور ایمان والوں کو آپ نے ترغیب دی ہے کہ زیتون کا تیل زندگی کے اندر استعمال میں ہونا چاہیے۔ کسی کے گھر کے اندر زیتون کا تیل ہے اور اس کے پاس کوئی اور چیز کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو سکا، صرف روٹیاں ہیں، سالن نہیں بن سکا، تو حدیث میں آیا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے گھر سالن نہیں ہے۔ زیتون کا تیل بہترین سالن ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو روٹی سے سالن کے طور پر اس کو استعمال کرو۔ آدمی شکوہ نہیں کر سکتا کہ آج ہمارے گھر سالن نہیں بنا، ہمارے پاس سالن کا انتظام نہیں ہے۔ زیتون کا تیل خود مستقل سالن ہے۔ بہت سے آج کے میڈیکل اور طب کے سائنس لوگوں نے بھی اس کی تحقیق کی ہے، وہ بھی اس کی افادیت اور بہت سے بڑے بڑے منافع کے قائل ہیں۔ تو ایمان والوں کو خاص طور سے اللہ کے بابرکت کہنے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کی وجہ سے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ جہاں طبی فوائد ہوں گے وہیں حکم نبوت پر استعمال کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ نبی کی فرما برداری کا بھی اجر و ثواب ملے گا، دنیا بھی ہماری پوری ہو جائے گی، زیتون کے تیل سے ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی اور حکم نبی پر عمل کا آخرت میں ثواب بھی مل جائے گا۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے دل کے اندر یہ نور ایمانی رکھتا ہے، ورنہ بہت سے ہم ایسے معاشرے کے اندر ہیں کہ جہاں بھاری تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے دل کو اللہ نے اس نور سے منور نہیں کیا ہے۔ چند لوگوں کو، ظاہر ہے کہ اس ملک کے اندر ہم اقلیت میں ہیں، دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں غیر مسلم زیادہ ہے اور مسلم کم ہے۔ چند لوگوں، مٹھی بھر لوگوں کے دلوں کو اللہ نے نور ایمانی سے منور کیا ہے۔ اگر وہ بھی اپنے خوش قسمتی پر ناز نہ کرے، اللہ کے اس انتخاب پر ناز نہ کرے، اس کی قدر نہ کرے، تو اس سے بڑی کوئی محرومی کی بات نہیں ہوگی۔ کروڑوں کی اربوں کی آبادی کے بیچ میں چند لوگوں کو، مٹھی بھر لوگوں کو اللہ نے اس نور سے منور کیا۔ اسی کو اللہ کہہ رہے کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ آدمی کے اپنے چاہنے سے نور ایمان نہیں آتا ہے، اللہ جس کے دل کو پسند کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس نور کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ اب اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ اس نور کی حفاظت کرے، اس کے اندر ترقی کی کوشش کرے، اعمال صالحہ کی چار دیواری سے بہترین شیشے کی شکل میں اس کی حد بندی کر رکھے تاکہ فتنوں کی ہواؤں سے یہ نور خدائی بجھنے نہ پائے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے۔ ہر وقت بات دلیل سے سمجھ میں نہیں آتی، بہت سی باتیں مثال سے سمجھائی جاتی ہیں، اور اللہ کا بھی خود یہ نظام اور ضابطہ ہے کہ ایمان والوں کو قرآن کے اندر جگہ جگہ بہت سی باتوں کو اللہ نے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم،
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے کہ کون سی بات کس چیز سے سمجھ میں آئے گی، کیسی مثال سے کون سی بات انسان کے ذہن میں اتاری جا سکتی ہے۔ اللہ اپنے علم کے مطابق جس بات کو جس مثال سے چاہتا ہے سمجھاتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں کے بارے میں جن کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح و شام وہ لوگ جن کو ان کی تجارت غافل نہیں کرتی۔ بیوت سے مراد یہاں مساجد ہے۔ مساجد کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کو اونچا رکھا جائے۔ اونچا رکھنے کا ایک معنی یہ ہے کہ آبادی کی ظاہری تعمیر میں مسجد کی تعمیر لوگوں کے مکانات سے اونچی اور بلند رکھی جائے، نہ ہو سکے تو ایک منارہ ہی کنارے کے اندر اونچا رکھا جائے۔ اللہ کے گھر کی یہ شان ہونی چاہیے کہ آبادی کے مکانات میں وہ نمایاں ہونا چاہیے۔ ہم اپنا مکان اونچا کر کے اللہ کے مکان کو نیچا نہ کریں، یہ اس کا ایک خیال ہونا چاہیے۔ آداب مسجد میں ایک ادب یہ ہے۔ اور اللہ کے گھر کو اونچا کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے نام کو اس گھر کے اندر بلند کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے نام کے ذکر کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، دبایا نہیں جانا چاہیے۔ جیسے آج ہمارے ملکوں کے اندر غیر مسلموں کی طرف سے، فرقہ پرست حکومت کی طرف سے مساجد میں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے، یہ رکاوٹ مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے گھر کی شان یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کا نام بلند کیا جائے گا، اذانیں بلند آواز سے کہی جائیں گی، نماز کے اندر تکبیرات بلند آواز سے کہی جائیں گی۔ اللہ کا ذکر اس گھر کے اندر بجھایا نہیں جائے گا، چاہے دنیا کے اور جگہوں میں جو چاہے وہ کیا جائے، لیکن زمین کا وہ ٹکڑا جو مسجد کے نام سے متعین ہو گیا وہاں اللہ کا ذکر کا چرچا ہوگا، بلند بالا ہوگا، تکبیروں کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، عبادت کی شکل میں، ہر وقت اس کو آباد رکھا جائے گا اللہ کے ذکر اور نام سے۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ جن گھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو صبح و شام اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ان گھروں کو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تکبیر سے آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اس آیت کے اولین مصداق صحابہ کرام ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ بیشتر صحابہ کرام کا مشغلہ بھی تجارت تھا، خرید و فروخت وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ تجارت کے مشغلے کے باوجود بھی ہر وقت وہ مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو زندہ کیے ہوئے تھے، عبادتیں کرتے تھے۔ آج کوئی آگے کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، آنا جانا ہر وقت لگا رہتا تھا، کبھی تسبیحات کے ذریعے، کبھی تلاوت کے ذریعے، کبھی قرآن کا حلقہ لگا کر سیکھنے سکھانے کے ذریعے، کبھی دینی مسائل کے مذاکرہ کے ذریعے، مختلف حیثیت سے اللہ کے ذکر سے صحابہ کرام مسجدوں کو آباد کیے ہوئے تھے۔ ایمان والوں کو ہر زمانے کے یہی حکم ہے کہ اللہ کا گھر ہر وقت صبح و شام آباد ہونا چاہیے اللہ کے ذکر سے، چاہے عبادتوں کے ذریعے ہو، چاہے عبادتیں اور دین سیکھنے سکھانے کے ذریعے ہو، کسی کے ذریعے سے اللہ کا نام بلند رہنا چاہیے، زندہ رہنا چاہیے، کبھی بجھنا اور مسجد نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے بندے ہیں ہماری مسجدوں کو آباد کرنے والے جن کو ان کی تجارت داخل نہیں کرتی۔ جیسے ہم لوگ داخل ہو جاتے ہیں اور بہانہ کر دیتے ہیں کہ کام دھندے سے فرصت نہیں ملتی، موقع نہیں ملتا، کہیں آنا جانا ہو جاتا ہے۔ یہی شان صحابہ کرام کی بھی تھی، یہی تاجرانہ شان ان میں اکثر لوگوں کی تھی۔ چند صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو راہ خدا کے لیے مکمل وقف کیا تھا، لیکن بڑی تعداد ان صحابہ کی تھی جو دین کے تمام شعبوں کو زندہ کیے ہوئے تھے اور تجارت بھی ان کا مشغلہ تھا، لیکن ان سب کے باوجود مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں میں اللہ کے نام کو زندہ کرنے سے ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی تھی۔ وہ اقام الصلاۃ، اور ایسے ہی ان کی تجارت ان کو نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی تھی۔ وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکات دینے سے غافل نہیں کرتی تھی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لوگ اس دن سے ڈرتے تھے جس میں دل اور نگاہیں الٹتی پلٹتی رہ جائیں،
یعنی قیامت کا دن جو بڑا خوفناک ہوگا، اس دن کی خوفناکی کی وجہ سے نگاہیں لوگوں کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دل گھبرائے اور لرزے ہوئے ہوں گی۔ ایسے دن کی ہولناکی کا ان کو ڈر ہے، خوف ہے، اس لیے باوجود کہ وہ اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے تجارتوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کے دن کی ہولناکی کا استحضار اور احساس ان کو اتنا ہوتا تھا کہ یہ تجارت اور دنیا کے ان کے مشاغل مسجدوں میں آنے سے رکاوٹ نہیں بنتے تھے، وقت پر آتے تھے، نمازیں قائم کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ خود کہہ رہی ہے کہ وہ شام ہمارے گھر کو آباد رکھتے تھے۔ اس لیے ہم انہی کے روحانی اولاد ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، انہی کے ذریعے سے اس پورا دین اور قرآن ہم تک پہنچا ہے، ہمیں یہ عذر کرنے کا حق اور موقع نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ذکر اور نماز اور ایتاء زکات اور دین سے دور رہ کر اور روک کر دنیا کے کام اور تجارت ہو رہی ہے، ایسی تجارت کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی تجارت پر کوئی اجر و انعام نہیں ہے۔ ان تاجروں کا آخرت میں انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا، اونچا مقام جنت میں ملے گا ان تاجروں کو جو اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادتوں کو زندہ کیے ہوئے تھے، مسجدوں کو آباد کیے ہوئے تھے۔ ان کی دنیا بھی آباد رہے گی اور آخرت میں اس تجارت پر بھی ان کو اجر ثواب ملے گا، دوہرا انعام مل جائے گا۔ ایک تجارت کا نفع تو وقتی مل رہا ہے دنیا کے اندر، اور اگر اس تجارت کے ساتھ ساتھ مسجدوں سے ہمارا تعلق برقرار ہے، دین سے اور نمازوں سے ہمارا تعلق ہے، تو اس تجارت پر ایک اجر و انعام آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تجارت دوہرے نفع والی ہو، صرف دنیا کا نفع حاصل نہ ہو جو وقت آئے اور گزر جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری تجارت ایسی ہو جائے کہ اس تجارت پر ایک نفع ایسا بھی متعین ہو جائے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، اور وہ نفع اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر دیں گے۔ اس لیے جو کاروباری اور جو تاجر، اور ہم میں سے ہر ایک کاروباری اور تاجر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی مزدور ہے، الگ الگ شکلوں میں ہر آدمی خرید و فروخت کر رہا ہے، اپنی دنیا کی روزی روٹی کے لیے دو پیسے کے انتظام کی کوشش میں لگا ہے۔ ان کوششوں کے ساتھ اگر دین، نماز، مسجدوں کی آبادی بھی ہے تو ہمارے دنیا کے لیے بھاگ دوڑ پر دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو انعام دنیا میں فوراً ملے گا کہ ہمیں ہماری وہ مطلوبہ رقم حاصل ہوگی، ہم اپنی روزی روٹی کا انتظام کریں گے، اور اس پر دوسرا ایک انعام آخرت کے اندر ملے گا۔ اور جو لوگ صرف تجارت میں اس طرح لگے کہ اللہ کو بھول گئے، نمازوں کو بھول گئے، مسجد بھی بھول گئے کہ علاقے میں ہمارے اللہ کا کوئی گھر ہے جس کے تقدس اور عظمت میں سے یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر اللہ کا نام لیا، اس کو ہم بھول گئے، تو یہ تجارت ہو سکتا ہے کہ ہمیں وقتی دنیا کے اندر خوب منچاہا کھلا دے اور من موافق خوب بڑی سے بڑی بلڈنگوں کے اندر رہنے کا موقع فراہم کر دے، لیکن آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایسے تاجروں کا آخرت کے اندر، ایسے تاجروں کے لیے ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی۔ اس لیے اگر ہم ہلاکت سے نکلنا چاہتے ہیں اور تجارت پر دوہرا انعام چاہتے ہیں تو اس آیت کا ہمیں مزاج بننا ہے۔ یہ آیت آج تک باقی ہے، ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہم ایسے افراد بنے کہ اللہ کے گھر کو صبح شام آباد بھی کریں، اور تجارت میں اس طرح لگے کہ یہ تجارت ہم کو مسجد میں آنے سے، نماز اور زکات اور دین سے روکنے نہ پائے، تب ہم یہ اللہ کے مرد ہیں، ہم اللہ کے لوگ ہیں، اور پھر آخرت کے اندر ہماری کامیابی ہوگی اور تجارت پر آخرت میں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔